علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ آج تیسری نشست ہے، اور ایک نشست وہ ایک اور ہوگی انشاءاللہ، پھر یہ مضمون ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قیامت کی ان نشانیوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، لیکن ظاہر ہو کے ختم نہیں ہو گئی، بلکہ بالترتیب وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور تسبیح کے دانوں کی طرح دوسری قیامت کی نشانیوں کے ساتھ وہ ملتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر زمانے میں ان نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک ہے قرب قیامت۔ آدمی بھائی کو قتل کرے گا، لیکن اسے معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے اپنے بھائی کو مارا کیوں ہے۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال آپ دیکھیں کہ دہشت گرد مسلمانوں میں سے، اگر وہ کسی بھی ملک کا مسلمان ہو، ان کے ذہن تیار کرتے ہیں اور دہشت گرد مسلمانوں ہی سے مسلمانوں کو مرواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، اے دونوں مسلمان۔ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کی ایسی ذہن سازی کی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو کیوں قتل کر رہے ہیں دوسرے کو۔ اس کی میں صرف ایک مثال دوں تو افغانستان بارڈر دیکھ لیں، افغانستان کے مسلمانوں کا اس میں رول دیکھ لیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے من حیث القوم، من حیث المسلم، من حیث الفرد، انفرادی طور پہ بھی بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ زر، زمین اور زن اس کی وجہ سے ہے۔ ابو نعیم کی روایت ہے، قرب قیامت کئی بندے اس چیز کے مالک ہوں گے جس کے وہ اہل ہی نہیں، یعنی وہ اس چیز کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، لیکن وہ اس چیز کے اہل بنا دیے جائیں گے۔ اسی طرح دہلوی کی روایت ہے کہ وائزین، تقریر کرنے والے علماء سوء اور وارث منبر و محراب، یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیں، آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں، سوشل میڈیا، بڑے بڑے تقریریں کرنے والے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان علماء کا، وائزین کا جھکاؤ مالداروں کی طرف ہوگا، صاحب اقتدار لوگوں کی طرف ہوگا۔ تو نیک اور متقین لوگوں کو، علماء کو نکال کر یہ مقررین، تقریریں کرنے والے مالداروں کی، صاحب اقتدار لوگوں کی کس طرح یہ خوشامد کرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے جو بتایا گیا آج پوری ہو رہی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، قرب قیامت علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بھی دیکھیں کہ علم جو صحیح علم ہے، جو فائدہ مند علم ہے، لوگ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح
مخنثین کی ہجروں کی کثرت ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں، آج سے 35 40 سال 50 سال پہلے دیکھیں اور آج کی صورتحال دیکھیں کہ مخنث ہجڑے کتنی کثرت میں پائے جا رہے ہیں۔ اچھے بھلے نوجوان اپریٹ کروا کے بے راہ روی کا شکار ہو کے اس طرف آگے ہیں۔ تو یہ سرکار نے فرمایا تھا آج کتنی کثرت کے ساتھ یہ قیامت کی نشانی ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سکارون لوگ ظاہر ہوں گے۔ سکارون، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سکارون کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکارون وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں ہوں گے اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے پر سلام کرنے سے پہلے لعنت بھیجیں گے۔ ان کی ملاقات کی ابتدا سلام کی بجائے گالی گلوچ سے ہوگی۔ اب یہ دیکھیں قیامت کی نشانی، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، گنڈے، بدمعاش لوگ، بگڑے ہوئے نوجوان، یہ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، فلاں کیا حال ہے تیرا، فلاں بھی کیا حال ہے۔ تو یہ دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے جو فرمایا گیا تھا کئی سال پہلے، آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں پھر ملاقات شروع ہوتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے آدمی اپنی خاندان کی رشتہ داروں کی خواتین کو چھوڑ کر دوسرے خاندانوں میں محض اس لیے رشتہ کرے گا، نکاح کرے گا کہ وہ مالدار ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایسے نہیں ہو رہا، جو سرکار نے کئی سال پہلے بتا دیا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا۔ آج ہمارے رشتہ داروں میں کوئی لڑکا یا لڑکی وہ رشتہ دار ہیں، کف ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ انسان کو پہلے اپنے کف میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے، وہاں شادی کرنی چاہیے۔ مسئلہ بھی یہی ہے، فقہی مسئلہ۔ مجبوری ہو تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج دیکھیں اپنے رشتہ دار میں اچھے بھلے بچے ہیں، بچیاں ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مالدار نہیں ہیں، ان کے پاس نوٹ نہیں ہے، تو ان رشتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کئی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بہتر نہیں ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے، مالداروں میں کرنے کے چکر میں ہے۔ اسی طرح قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آدمیوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، کم ہو جائیں گی۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، 80 100 سال کے اپنی جوان اولادوں کو دفن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ عمریں کتنی رہ گئی ہیں۔ اسلام غریب ہو جائے گا، غریب مسافر ہو جائے گا، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، کوئی وارث نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ اور آج ایسا ہی ہے، آپ کسی دنیاوی تقریب میں آپ اسلام کا نام لے لیں، وہ آپ کو کہے گے یہ نرم مائنڈڈ ہے، یہ تنگ نظر ہیں، یہ فلاں ہیں، آپ کو
اس مجلس میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا، یعنی لوگ اسلام سے ہٹتے چلے جائیں گے. پھر کینہ، بغض، حسد، بخل، چغل خوری یہ عام ہو جائے گی. آج ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسے ہی دوسروں سے حسد کرنا، چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، غیبت کرنا، کینہ، بغض، بخل، کنجوسی جسے کہتے ہیں، بہت عام ہو جائے گی. پھر فرمایا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے زنا سر عام ہونے لگے گا. زنا سر عام ہونے لگے گا. جو آدمی باہر اندر جاتا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، اسے تو دنیا کی بھی خبر ہے، تو اسے بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. چوکوں، چوراہوں، اڈوں پر یہ نہیں کہ یہ سر عام زنا ہو رہا ہے دن دہاڑے. تو یہ سرکار نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ قیامت کے نزدیک کی، وہ بالکل پوری ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ عزت و مان میں رکھے. اچھا، ان نشانیوں میں پڑھ رہا تھا کہ حکم یہی ہے کہ وہ صبر کرے اور دین کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے، دین کے ساتھ جڑے رہے. فرمایا کہ لوگوں کے دل قیامت کے نزدیک ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے. یہ کیسی نشانی سرکار نے کتنے سال پہلے بتائی. بالکل آج ایسا ہی ہے، کوئی کسی سے غرض مند. ہم ایک دوسرے کے ساتھ 20 سال 25 سال بھائی بھائی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ایک دوسرے ایک کمرے میں رہتے ہیں. یعنی اگر پردیس کی بات کر لیں، وہاں پہ بھی کٹھے نوکریاں کر رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، دل اجنبی ہیں. وہ ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، دل آپس میں اجنبی ہیں، کوئی سروکار نہیں ہے، درد دل نہیں، اجنبی ہو گئے ایک دوسرے سے ہم. اسی طرح فرمایا گیا قرب قیامت 3 چیزوں کی کمی ہو جائے گی. ایک رزق حلال، یعنی لوگ حرام کے رزق کے ذریعے اپنائیں گے، رزق حلال کو چھوڑتے چلے جائیں گے. کچھ حالات ایسے ہو جائیں گے، آج ایسا ہی ہے، کچھ لوگ قصدن اور کچھ نہ چاہتے ہوئے انسان رزق حلال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا فرمایا نفع بخش علم، جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، نفع ہو، وہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا. تیسرا فرمایا اخوت فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بھائی چارہ رکھنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا. فرمایا یہ بھی قرب قیامت ختم ہوتا چلا جائے گا. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی، آدمی مسجد میں سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھے گا، 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھے گا. اچھا، مسجد کے بارے میں ہے کہ مسجد کا حق یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو، عصر سے لے کے مغرب تک، فجر کی جب اذان ہو جائے اس وقت سے لے کے فجر کا وقت جب شروع ہو جائے اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب، سورج کے نکلنے کے 18 منٹ بعد یہ سارا وقت، یہ 2 وقت جو میں نے بیان کیے، سورج جب چڑھ رہا ہو، نصف النہار جسے زوال کا وقت کہتے ہیں، غروب آفتاب کا وقت، ان اوقات میں نفل جائز نہیں ہے. تو مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد میں داخل ہوں تو تحیت المسجد پڑھنے چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت. تو اس کے یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک مسجدوں کے قریب سے گزریں گے، مسجدوں میں جائیں گے، ہم 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد میں نہیں پڑھ سکیں. اچھا، یہ تو تھا کہ تحیت المسجد پڑھنا نفل.
لیکن آج ایسی صورتحال ہے کہ نفل تو دور رہ گئے، مسجد کے پاس سے ہم گزرے ہیں اور مسجد کے اندر بھی گئے، نماز فرض کے لیے اذان ہو چکی ہے، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، ایسے ہی ہے ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے کسی کام کے لیے باہر گئے، اذان ہو گئی، ہمیں واش روم کی ضرورت پڑی، ہم مسجد کے واش روم میں گئے، واش روم کیا، اذان ہو گئی ہے، مسجد سے باہر نکل گئے۔ یعنی امت کی یہ صورتحال ہو چکی ہے، اور ہم بیٹھے دیکھتے ہیں جب ادھر پڑھا رہے ہوتے ہیں مغرب کے بعد یا کسی بھی ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں، اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں، مسلمان ہیں وہ پیشاب کرتے ہیں، ہاتھ دھوئے، اذان ہو گئی ہے، ہو گئی۔ تو یہ سرکار نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت مسجد میں سے گزریں گے، مسجد میں جائیں گے، 2 رکعت نماز میں نہیں پڑھیں گے، بے بہا محنت اور سفر کے باوجود تاجر کی تجارت میں برکت نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں لوگ تاجر، بزنس مین، کاروبار کرنے والے بڑی محنت کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، پیسہ بھی بڑا ہے، ان سے پوچھنے جا کے اللہ ماشاءاللہ برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے کاروبار میں دھوکہ زیادہ ہو چکا ہے، فراڈ زیادہ ہو چکا ہے، اس کے اندر کذب بیانی، جھوٹ بولنا بہت زیادہ ہو چکا ہے، ملاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اس کے کاروبار میں سے برکت اٹھ گئی، لواطت عام ہو جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو فعل ہے، مرد کا مرد سے عمل بد کرنا، اسی طرح عورت کا عورت سے عمل بد کرنا، یہ عام ہو جائے گا۔ اب حال ہی میں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، اس پہ میں نے بھی جمعہ بھی پڑھایا تھا، ٹرانسجینڈر کے نام سے ایک بل پاس ہوا، پھر بعد میں وہ واپس ہو گیا، مذمت ہوئی اس کی مذہبی حلقوں سے۔ تو اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اور پاکستان کی بھی صورتحال دیکھ لیں کہ یہ لواطت، عمل بد، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ کتنا عام ہو چکا ہے۔ قرب قیامت لوگ دانا مردوں کو چھوڑ کر عورتوں سے مشورہ کریں گے، اس پہ بھی ہم سب غور کر لیں کہ مردوں کو چھوڑ کے ناقص العقل عورتوں سے مشورے ہو رہے ہیں۔ اپنی بیوی کو یا گھر کی خواتین کو عزت دینا، ان سے مشورہ کرنا، یہ بھی روایات میں ہے، ان کو ڈی گریڈ کرنا منع ہے، ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عقل مند دانا آدمیوں کو چھوڑ دے گا، انہوں نے اہمیت ہی کوئی نہیں دے گا، انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، یہ نہیں کہ بندہ اپنی بیویوں سے اس نے سلوک چھوڑ دے، ان سے مشورہ ہی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام ایک بیلنس کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ بندہ بالکل خواتین کو ترجیح دے گا، دانا بزرگ لوگ پنچایتی آدمی، ان کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہوگی، ان کی عورتوں کی حکمرانی ہوگی من حیث القوم اور من حیث الفرد۔ اس کا ہمیں خود محاسبہ کر لینا چاہیے۔ بہقی شریف کی روایت ہے، قرب قیامت لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کے پاس مت بیٹھنا۔ آج ہم دیکھ لیں مسجدوں میں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو
یہ نشانیاں جو ہم سن رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ مسجد کا بڑا احترام ہے، پاس بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی توقیر ختم ہو جائے گی، چھوٹوں پر رحم ختم ہو جائے گا، بازار سمٹ جائیں گے۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بازار سمٹ جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ بازار سمٹ جائیں گے کہ تاجر کو جتنا مرضی نفع ہو جائے مگر وہ ناشکری کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار سمٹ جائیں گے۔ پھر فرمایا قرب قیامت، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، عورتیں لباس پہنے گی مگر ننگی ہوں گی۔ فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، دیکھیں آپ، یعنی عورتوں کے لباس باریک ہو جائیں گے، بے پردہ لباس ہوں گے، اور اگر وہ پردہ کریں گی، برقع پہنے گی بھی، حجاب کریں گی، لیکن وہ حجاب کرنا اور نہ کرنا برابر ہوگا۔ وہ اتنا زیادہ پرکشش دلکشش ہوگا کہ اس کو نہ پہننا اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی ایسے ایسے وہ حجابات بھی فیشن کا باعث ہوں گے۔ بیکی کی روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فرمایا کہ 20 یا کم و بیش آدمی جہاں جمع ہو جائیں مگر ان میں کوئی ایک بھی ایسا اللہ والا، صاحب تقوی، عبادت گزار ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا روگ ہوگا علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ آج ایسے آپ دیکھ لیں، ہماری تقریبات دینی ہوں، مذہبی ہوں یا دنیاوی ہوں، سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا ایک بندہ نہیں ہوتا جس کا ایک بڑا روگ ہو، اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی طور پہ اس کا غلبہ رکھا ہو۔ اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ موجود ہیں، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سرکار نے بتائی۔ پھر فرمایا قرب قیامت لوگوں کا قبلہ، دین، لوگوں کا ایمان صرف اور صرف مال و دولت اور عورت ہوگا۔ آج یہ بھی دیکھ لیں، علماء حق کی کوئی نہیں سنے گا الا ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیں، لوگ اپنے باپ، اپنے دادا، ان کے صحیح اعمال کو چھوڑ کر کہ وہ انبیاء اولیاء کا ادب کرنے والے تھے، دعائیں مانگنے والے تھے، اولادیں اپنے ابا و اجداد کو کہیں گی ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، گمراہ تھے، بے ہدایت تھے، بے علم تھے، اور ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ یعنی آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ قرب قیامت مساجد کو منقش کیا جائے گا، یعنی نقش و نگار کیے جائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کو خوبصورت بنانا چھوڑ دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سرکار نے یہ بتایا ہے قیامت کے نزدیک یہ نقش و نگاری بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن عبادات کم ہو جائیں گی۔ آج ایسے ہی ہے۔ پھر فرمایا قرب قیامت طلاق کی کثرت ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ عز و مان میں رکھے، اتنی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آج شادی ہوئی ہے، کل پتہ لگتا ہے طلاق ہو گئی ہے، طلاق کی کثرت ہو جائے گی۔ دوسرا فرمایا اسقاط حمل، اس کی بھی کثرت ہوگی۔ اسقاط حمل، بچے کا گر جانا، اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز، خاتون حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، وہ نئی گروتھ ہوئی، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، اب
جان بچانی تھی خاتون کی، اس کی DNC ہوئی تو اسقاط حمل ہو گیا، جائز ہے، لیکن یہ بھی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بڑا اسپتالوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، قبیلے میں دیکھیں تو کس طرح وہ آج کل عورتیں، خواتین جس زیادہ بیمار ہوتی ہیں، زیادہ اس کی ریشو ہے DNC کی، ہے جائز، جان بچانی ہے، لیکن حضور نے فرمایا تھا اسقاط حمل یہ بہت زیادہ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ ایک نجائز، اللہ تعالیٰ حفظ و مان میں رکھے، زنا کریں گے لوگ، اور پھر اسپتالوں میں آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کس طرح خبریں ملتی ہیں، کوڑوں کے اوپر، روڑی کے اوپر بچے مرے پڑے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ قیامت کے نزدیک خون ریزی، قتل کو عام بات سمجھا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف رکھے، ہم خبریں دیکھیں نا یا نیٹ پہ جا کے آپ سرچ کریں، روزانہ اللہ تعالیٰ عز و مان میں رکھے اس طرح قتل ہو رہے ہیں، انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ 4 قتل ہو گئے جی، آج 5 قتل ہو گئے، اس نے اس کو مار دیا، پورا خاندان مر گیا۔ اللہ تعالیٰ عز و مان میں رکھے، خون ریزی عام ہو جائے گی، اور کوئی ایک اتنی چبے کی بات نہیں ہوگی۔ ہم کہیں گے یار یہ تو اب روزانہ کا معمول بن گیا۔ نمازیں ضائع کریں گے لوگ، ایسے ہی لوگوں کو اہمیت ہی نہیں نماز کی۔ امانتیں ضائع کریں گے، کسی کے پاس آپ امانت رکھا دیں تو اس امانت کو ایسے ضائع کر دیں گے جیسے مال مفت دلے میں رہیں۔ سود کھائیں گے لوگ، سود کتنا عام ہو چکا ہے۔ بہتان تراشی عام ہو جائے گی۔ بہتان کہتے ہیں کسی کے اندر وہ عیب نہ پایا جائے، اس کو عیب وہ لگانا۔ اور غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے لیکن اس کی پس پشت، یعنی اس کے پیچھے وہ بات کہنا، یار یہ چھوٹے قد والا ہے، بڑے والا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ ایسے ہے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ بہتان، اس میں وہ چیز پائی نہیں جاتی، اس کو بہتان لگانا۔ تو آج دیکھ لیں ہم کتنا بہتان تراشی کرتے ہیں، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ آج دیکھ لیں، مجھے میرے بھائی کی قسم، مجھے بیوی کی قسم، بچے کی قسم، یعنی یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مضبوط بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، اولاد میں سخت غصہ آ جائے گا، گانے باجے کو حلال سمجھا جائے گا، موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو واجب الاحترام یہ وہ علامات تھیں کہ جو ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی۔ اس سے میں نے پہلے 2 نشستیں عرض کی، قیامت کی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ نشانیاں جو ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ختم ہو گئی، دوسری وہ نشانیاں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی، بلکہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک سے دوسری ملتی چلی جا رہی ہے۔ اور تیسری وہ نشانیاں ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ اس میں ظہور امام مہدی ہے، امام مہدی ہے، دجال ہے، دابۃ الارض ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق میں غروب ہونا ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، بڑی بڑی نشانیاں، ان کا میں ذکر شروع کرتا ہوں، علامات کبریٰ۔ لیکن تھوڑا سا کروں گا، وقت ہو گیا نماز کا، اگلی نشست پہ انشاءاللہ بشرط زندگی یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔